السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہماری علم صرف اور فن صرف کے بارے میں۔ آج کا ہمارا سبق اصطلاحات۔ یہ لفظ اصطلاح کی جمع ہے، اصطلاحات۔ اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تعریفیں ہیں۔ ایک سادہ سی تعریف یہ ہے کہ کسی زبان یا کسی فن یا کسی پیشے یا کسی بھی چیز کی کوئی خاص باتیں جن پر سب کا اتفاق ہو، اس کو اصطلاح اور اس کی جمع اصطلاحات اس کو کہتے ہیں۔ کوئی خاص بات جس پر کسی زبان والوں کا یا کسی فن والوں کا یا کسی پیشے والوں کا اتفاق ہو، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک گیم ہو رہی ہے فٹ بال کی، اس میں سارے بندے کھیل رہے ہیں، لیکن آپ جو وہ جالما جس کو آپ گول کہتے ہیں، اس کے سامنے جو بندہ کھڑا ہے اس کو آپ گولچی کہیں گے، اور ایک ٹیم کا اعلیٰ بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو آپ کپتان کہتے ہیں۔ تو یہ گیموں کی اصطلاح میں کپتان لیڈر کو کہتے ہیں، اور اسی طرح جو گول کیپر ہوتا ہے اس کو گول کیپر کہتے ہیں۔ اسی طرح مثال لے لیں، آپ کسی ورکشاپ میں جاتے ہیں، وہاں کوئی ورک شاپ والا اپنے کسی شاگرد سے کہتا ہے چل پتر 4 دا پانا لے آ، تو 4 کا پانا سے کیا مراد ہے؟ ان کی ایک خاص اصطلاح ہے کہ 4 سے مراد 4 انچ ہے، 4 سینٹی میٹر ہے، وہ ان کے ہاں معروف ہے کہ 4 سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح اہل زبان یا اہل فن کی بھی خاص اصطلاحات، یوں سمجھ لیں کہ خاص باتیں ہوتی ہیں، خاص اصطلاحات یا خاص باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اہل صرف کی خاص اصطلاحات ہیں۔ ان میں سے پہلی اصطلاح ہے حرکت۔ حرکت زبر زیر پیش، زبر اس کو بھی حرکت، زیر اس کو بھی حرکت، اور پیش اس کو بھی، یعنی زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 بندے کھڑے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، تینوں انسان ہیں۔ اسی طرح زبر زیر پیش تینوں کا نام حرکت ہے۔ اور جس لفظ پر یا جس کلمے پر یہ یا جس حرف پر، عام زبان میں یہ کہہ لیں، جس حرف پر یہ حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر زیر پیش ہوتی ہے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں یہ جو علامت ہے اس طرح کی، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو زبر کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو فتح کہتے ہیں۔ اور یہ جو علامت ہے اس کو ہماری زبان میں زیر کہتے ہیں، لیکن عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو علامت ہے اس کو ہماری زبان میں پیش کہتے ہیں، لیکن عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سکون، حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں۔ کہتے ہیں سکون کر، جو بچہ شرارتیں کر رہا ہو اس کو کہتے ہیں سکون کر۔ تو حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں، جہاں کوئی حرکت نہیں وہاں سکون۔ اور پھر لوگوں کو ابہام نہ ہو کہ یہاں پتہ نہیں حرکت ہے یا نہیں، تو سکون کی بھی ایک خاص علامت بنا لی گئی ہے جو کہ یہ ہے۔ اچھا، پہلے آپ نے پڑھا تھا زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور اگر یہی ڈبل ہو جائے، یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہو جائے، تو ان میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ یعنی 2 زبر کو تنوین، 2 زیر کو بھی تنوین، اور 2 پیش کو بھی تنوین۔ اگر زبر زیر پیش اکیلی ہو، ایک زبر ہو یا ایک زیر ہو یا ایک پیش ہو، ان میں سے ہر ایک کو آپ بولیں گے حرکت۔ اور اگر وہی ڈبل آ جائے، ڈبل زیر ہو، ڈبل پیش ہو یا ڈبل زبر ہو، ان
ان میں سے ہر ایک کو آپ بولیں گے تنوین۔ آپ نے پہلے پڑھا تھا فتح، زبر کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر ہو، جس حرف پر زبر ہو یعنی فتح، اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر کا دوسرا نام فتح، جس حرف پر فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہاں لکھا ہوا ہے الکتاب، الکتاب، کی کاف کے نیچے زیر ہے، تا اس میں مفتوح ہے، تا اس میں مفتوح ہے کیونکہ تا کے اوپر فتح یعنی زبر ہے۔ مکسور وہ حرف جس پر کسرہ یعنی عربی میں کسرہ اور اردو میں زیر، جس حرف پر زیر یعنی کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ جہاں الکتاب میں جو کاف ہے، الکتاب میں کاف ہے، وہ کاف مکسور ہے۔ اور تیسری چیز مضموم، تیسری چیز مضموم، وہ حرف جس پر پیش یعنی ضمہ، عربی میں ضمہ اردو میں پیش، جس حرف پر پیش یعنی ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، اس کو مضموم کہتے ہیں۔ جیسے الکتاب میں کتاب میں جو با ہے آخر پہ، اس میں با کے اوپر پیش یعنی ضمہ ہے، تو با جس کے اوپر ضمہ ہے وہ مضموم، جس کے اوپر ضمہ ہے وہ مضموم۔ مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو، یہ جو 3 دندانوں والی علامت ہے عربی میں اس کو تشدید کہتے ہیں، تو جس حرف میں یہ تشدید علامت ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جیسے محمد، محمد میں جو دوسرا میم ہے اس پر دیکھیں آپ 3 دندانوں والی یہ علامت بنی ہوئی ہے، تو وہ دوسرا میم مشدد ہے۔ نیچے آسان ہے، واحد 1 کو کہتے ہیں، سب کو پتہ ہے، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، جمع 2 سے زائد کو کہتے ہیں، جمع 2 سے زائد کو کہتے ہیں، 3 ہو جائیں 4 ہو جائیں، جتنے بھی ہو جائیں، 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں وہ عربی میں جمع ان کو بولتے ہیں۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، متکلم یعنی جو بندہ کلام کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، وہ متکلم ہے۔ مخاطب، اس کو تھوڑا سمجھیں، مخاطب یعنی حاضر، مخاطب یا حاضر دو نام ہے، جس سے بات کی جائے وہ مخاطب ہے، جس سے بات کی جا رہی ہو، جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ مخاطب ہے۔ غائب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یہاں تھوڑا سا فرق ہے، ہمارے ہاں غائب وہ ہوتا ہے جو موجود نہ ہو، لیکن عربوں کے ہاں اگر بندہ آپ کے سامنے موجود ہے لیکن آپ اس سے بات نہیں کر رہے، وہ بندہ غائب ہے، وہ بندہ غائب ہے اس صرف کے اصطلاح کے حوالے سے۔ زمانہ، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، زمانہ وقت زمانہ ہمارے یہاں یہ عام مستعمل ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں۔ زمانے 3 ہیں، یعنی وقت بھی 3، زمانے 3 تو وقت بھی 3۔ ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، مستقبل آنے والا، حال موجودہ مستقبل آنے والا۔ ثلاثی مجرد،